درس قرآن اور فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الی یوم القرار، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، سب سے پہلے آپ حضرات سے اس عاجز کی یہی عاجزانہ درخواست ہے کہ جمعہ کے اس مختصر سے بیان اور وعظ اور تقریر کو ہم اپنے لیے غنیمت اور ضرورت سمجھتے ہوئے پوری دلجوئی، دلچسپی اور یکسوئی کے ساتھ سننے کی کوشش کیا کریں، نہ صرف اپنے کانوں سے بلکہ ہم اپنی آنکھوں اور نظروں کو مقرر، واعظ اور خطیب کی طرف رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے احقر موجودہ دور کے نئے فتنوں کی حقیقت اور ان کا نقصان بیان کر رہا ہے۔ فتنے غیر محسوس طریقے سے ہم میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہماری خواتین اور مستورات کو بھی اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقت سے پہلے فتنوں سے آگاہ ہونے اور باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ علماء کرام اپنے جمعہ کے خطبات و بیانات سے اپنی عوام کو اور مسلمانوں کو ان نت نئے فتنوں سے باخبر کر رہے ہیں، تو اب ہماری ضرورت ہے کہ ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، نت نئے فتنوں میں ایک فتنہ تو صوفی ماسٹر یونس الگوہر، جس کا گرو ریاض احمد گوہر شاہی تھا، اس فتنے کی قلعی 2-3 جمعوں میں اس سے پہلے کھول دی گئی۔ پھر اس کے بعد انجینئر بابا کا فتنہ بیان کیا گیا، وہ بھی 2-3 جمعوں میں۔ ارادہ تھا کہ اس جمعہ بھی انجینئر بابا ہی پر روشنی ڈالوں، لیکن
حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا طرز یہ ہے کہ وہ طلباء میں نشاط پیدا کرنے کے لیے چلتے ہوئے باب اور عنوان کا رخ کبھی کبھی دوسری طرف موڑ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عنوان اگر مستقل چل رہا ہو تو پھر سامعین، شارکین، حاضرین بور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے انجینئر بابا کے فتنے کے مابقیہ کو آئندہ جمعہ کے لیے اٹھا کر رکھ دیا ہے اور ایک نئے فتنے پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات اس سازش کی گزارشات اور معروضات پوری دلچسپی سے سنیں گے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ جو نیا فتنہ ہے جس پر آج مجھے گفتگو کرنا ہے، اسے علماء اکرام کی زبان میں فیاضی فتنے کا نام دیا گیا ہے، اور اس فتنے کا دوسرا نام میموری کارڈ بابا فتنہ بھی ہے۔ اب اس کا یہ نام کیوں پڑا، کس وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے، جب یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو اس وقت آپ تعجب کریں گے کہ کس طرح فتنے دین کے راستے سے، اسلام کے عنوان پر، قرآن اور حدیث کے نام پر ہم میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمارے ایمان پر شبخوں مار رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ فیاضی فتنہ فیاض نام سے نکلا ہے، اور یہ فتنہ جس سرزمین سے اور علاقے سے پیدا ہوا ہے وہ کوئی دوسری ریاست یا دوسرے علاقے کی سرزمین نہیں ہے، بلکہ خود ہماری ریاست اس کی پیداوار ہے، اور ہمارے ہی علاقے میں وہ فتنہ جنم لیا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حیدرآباد سے پہلے BHL یا لنگم پلی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ وہاں پر ایک محلہ ہے جس کا اولڈ MIG نام ہے، وہاں پر ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام فیاض ہے اور جس کے باپ کا نام یاسین ہے۔ یاسین کا تو انتقال ہو چکا ہے اور مکمل نام فیاض ولد یاسین اس شخص کا نام ہے۔ یہ فیاض ابن یاسین یا فیاض سن آف یاسین یا فیاض ولد یاسین ساکن لنگم پلی انگریزی تعلیم یافتہ ہے، اور یہ علاج اور معالجے کے نام سے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے ہمارے نوجوان اس کی جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، خواتین اس کا شکار بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات پڑھنے، سننے، دیکھنے کو بھی ملے ہیں۔ یہ شخص روحانی علاج کے نام پر لوگوں کو اپنی جال میں پھنساتا ہے، پھر اپنے عقائد پلاتا ہے اور اپنی نظریات دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اس کے شکار کرنے کا طریقہ، فتنہ پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ فیاض ابن یاسین یا فیاض ولد یاسین کسی سے براہ راست ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، ملاقات نہیں کرتا۔ آپ اس سے کبھی بھی مل نہیں سکتے، کبھی بھی ملاقات نہیں کر سکتے، صرف نام سن سکتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ خبریں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ دن کے اجالے میں کبھی باہر نہیں آتا، البتہ رات کے اندھیرے میں چمگادڑ کی طرح باہر نکلتا ہے،
رات کے 11 بجے کے بعد یہ باہر نکلتا ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ کام اس کے چیلے اور چمچے کرتے ہیں اور لوگوں کو پھنسا کر اس کے دام فریب میں داخل کر دیتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اس کے چیلے اور کارکنان سب سے پہلے زمین کو ٹٹولتے ہیں، گلی کوچوں اور محلوں کی گشت کرتے ہیں، دواخانوں کی چکر لگاتے ہیں، جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں ان کو اپنے سے مانوس و معلوف کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے لوگ جو کسی بڑی بیماری میں یا مہلک مرض میں مبتلا ہیں یا کسی خطرناک بیماری کا شکار ہے، کینسر ہے اور ہارٹ ہے، اور اسی طرح کوئی بھی خطرناک بیماری جو لا علاج ہو چکی ہو اور جس مریض کے رشتہ دار حیران و پریشان پھر رہے ہو اور جن کے پاس اپنے مریض کے علاج کے لیے پیسے نہ ہو، تنگ دست ہو، ایسے لوگوں کو یہ لوگ اپنے سے قریب کرتے ہیں، پھر ان کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کے دوران ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اس آدمی کا علاج کہاں کہاں چل رہا ہے، کس کس ڈاکٹر کے پاس، کس کس دواخانے میں، اور اب تک کیا کیا دوائیں لی گئی ہیں۔ پھر یہ لوگ اس آدمی سے جو مجبور ہے اپنے مریض کی وجہ سے، اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج دوا سے نہیں ہے بلکہ اصل میں دعا سے ہے، اور ہم بغیر پیسوں اور خرچے کے آپ کے آدمی کا علاج کریں گے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی مال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے، بھوکے کو روٹی چاہیے اور مریض کو علاج چاہیے۔ پریشان آدمی، ضرورت مند آدمی کسی کے سامنے بھی اپنا سر جھکا دیتا ہے، اچھی اکڑی ہوئی گردنیں جب مجبور ہوتی ہیں تو پھر دوسروں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی۔ تو یہ لوگ ایسے مجبور لوگوں کو لے کر اپنی میٹنگ میں بلاتے ہیں، اپنی میٹنگ میں آنے کی ان کو دعوت دیتے ہیں، فلاں دن یا فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہماری میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں آپ تشریف لائیے، بغیر پیسے اور خرچے کے آپ کو علاج بتا دیا جائے گا اور آپ کا مریض انشاءاللہ ضرور تندرست اور صحت مند ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مجبور آدمی وقت مقررہ پر اور متعینہ جگہ پر میٹنگ میں پہنچتا ہے تو میٹنگ میں وہاں پر 2 گروپ ہوتے ہیں، 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک گروپ پرانوں کا ہوتا ہے اور دوسرا گروپ نئے آنے والوں کا ہوتا ہے، اور دونوں گروپوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، ادھر پرانوں کا گروپ ہے اور ادھر نئے لوگوں کا گروپ ہے۔ سب سے پہلے پرانے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے تاثرات، صحت مند ہونے کے واقعات اور قصے بیان کرو۔ چنانچہ ان پرانے لوگوں میں ایک آدمی کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے یا اپنا واقعہ، اپنا تاثر بیان کرتا ہے، میرے والد بڑے بیمار تھے، یہ علاج یہیں پر ہوا، فیاض بھیا کی دعاؤں سے علاج ہوا، کینسر تھا، میرے والد صحیح ہو گئے، میری والدہ صحیح ہو گئی، یا پھر میرا بھائی صحیح ہو گیا، میرا خالو، میرا چچا، یا پھر ہمارے انکل صحیح ہو گئے۔ اس طرح پرانے لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اس میں اکثر واقعات مصنوعی ہوتے ہیں، من گھڑت ہوتے ہیں۔ جب پرانے لوگوں کے یہ واقعات
उस मीटिंग में शरीक होने वाले नए लोग सुनते हैं तो एतमाद कर लेते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, और वो भी ये सोचते हैं कि इस तरह हमारे अपने मरीज का इलाज भी होना चाहिए। चुनांचे जब मीटिंग खत्म होती है तो उसके बाद ये नए आने वाले लोग पुराने लोगों से मुलाकात करके पूछते हैं कि हम भी अपने मरीज का, अपने आदमी का इलाज करना चाहते हैं, इसका तरीका क्या है? तो वो पुराने जो उसी फैयाज भैया के चेले होते हैं वो ये कहते हैं कि इलाज के तरीके के लिए आपको ये चीजें करना होगा। फैयाज भैया तो बराह रास्त डायरेक्ट किसी मरीज से या उसके रिश्तेदार से मुलाकात तो नहीं करते, जितना काम करना होता है वो चेले ही करते हैं, कारकुनान ही करते। नए आने वाले को जब वो मुतासिर होता है पुराने लोगों के वाकयात सुनकर और उनसे रुजू होता है तो सबसे पहले 8-10 चीजों की ताकीद की जाती है, और वो 8-10 चीजें इतनी उम्दा और अच्छी और बेहतरीन है, अगर आप सुनेंगे तो आप भी मुतासिर हो जाएंगे कि इतनी अच्छी चीजों की ताकीद करने वाला, हमारे ईमान को लूटने वाला और हमारे ईमान पर डाके डालने वाला कैसे हो सकता है। सबसे पहले उससे यह कहा जाता है, जो आदमी रुजू होता है, कि तुम सबसे पहले अपने ईमान की तजदीद करो, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही पढ़ो, और उसको ईमान मुजमल या ईमान मुफस्सल पढ़ाया नहीं जाता, मुकम्मल पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि मुख्तसर जुमले पढ़ाए जाते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही यही रटाया जाता है, जिसका मतलब यह होता है मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर। उसके बाद रसूलों पर ईमान का जिक्र नहीं, अच्छी बुरी किस्मत और तकदीर का जिक्र नहीं, आखिरत के ईमान लाने का कोई जिक्र नहीं। इस तरह ईमान की तजदीद कर दी जाती है। फिर उससे दूसरे नंबर पर यह कहा जाता है कि अब तुम्हारा दूसरा काम है 5 टाइम की नमाजों की पाबंदी करना। फिर तीसरे इस काम की यह ताकीद की जाती है कि तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना, और चौथे नंबर पर उसको इस बात की ताकीद की जाती है रोजाना फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके दुआ करना। फिर इसी तरह उससे यह भी कहा जाता है मगरिब की नमाज के बाद सूरह मुल्क का एहतमाम करना, जिससे अजाब कब्र से आदमी महफूज हो जाता है। फिर उससे यह भी कहा जाता है रात में सोने से पहले सूरह कहफ की जरूर तिलावत करना। फिर उससे यह भी कहा जाता है कि हर रोज सलातुत तस्बीह का एहतमाम करना, वो नमाज सलातुत तस्बीह जिसके एहतमाम या जिसके पढ़ने की वजह से हदीस में उम्र के सारे गुनाहों की माफी की बशारत दी गई है, सगीरा गुनाहों की बिलखुसूस, और जिस नमाज को पढ़ने वाले हफ्ते में, महीने में, साल भर में एक मर्तबा पढ़ते हैं, लेकिन फैयाज भैया के चेले और कारकुनान इस आदमी को रोजाना सलातुत तस्बीह की ताकीद करते हैं। ऐसी तकरीबन 8 या 10 चीजें हैं इब्तिदाई तौर पर जिनकी ताकीद की जाती है आदमी को जो उनकी जाल में फंसता है। आप मुझे यह बताइए, ये जो 8 या 10 चीजें बयान की गई हैं, इनमें कौन सी चीज शरीयत या सुन्नत के खिलाफ है? कोई चीज भी शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ नहीं है। जब ये आदमी ये 8-10 चीजों को लेकर अपने महल्ले में आता है, इमाम से मिलता है, या किसी आलिम दीन या मुफ्ती से मिलता है, या किसी हल्के के अमीर या जिम्मेदार से मुलाकात करता है, या कुरान और हदीस के जानने वाले से मुलाकात करके इन चीजों का जिक्र करता है, तो ये सारे लोग कहते हैं कि ये चीजें तो बड़ी अच्छी हैं। इससे वो आदमी का और भी एतमाद बढ़ जाता है फैयाजी फितने पर और फैयाज भैया के फितने पर। फिर उसके बाद फैयाज भैया के चेले
اس آدمی کو فون کر کے اب ایک آخری چیز کی تاکید کرتے ہیں کہ جب آپ ان ساری چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ ایمان کی تجدید کر لیے، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ کہف کا اہتمام کر رہے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اب یہ ساری چیزیں آپ پر، آپ کی زندگی پر کام کرنے کے لیے ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ چیزیں کام نہیں کرتی۔ تو وہ آدمی پلٹ کر فیاض بھیا کے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان ساری چیزوں کو مؤثر بنانے کے لیے اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تب وہ چیلے یہ کہتے ہیں فیاض بھیا کے ریکارڈنگ کی جتنی آڈیوز ہے وہ پوری کی پوری آپ کو ایک ایک کر کے سننا ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں ضرور سنوں گا، سننے میں کیا حرج ہے، سونے میں حرج ہے، سننے میں حرج نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرے واٹس ایپ پر اس ریکارڈنگ کو سینڈ کر دیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے واٹس ایپ پر لمبی لمبی آڈیو تو آ نہیں سکتی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب واٹس ایپ سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے آپ کو ٹیلی گرام انسٹال کرنا پڑے گا۔ جب وہ ٹیلی گرام انسٹال کرتا ہے تو اس کے بعد جا کر فیاض بھیا کے چیلے اور کارکنان فیاض بھیا کے ریکارڈنگ کیے ہوئے آڈیوز کئی سینکڑوں تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تدریجاً قسط وار کر کے بھیجنا شروع کرتے ہیں، اندھا دھن نہیں ڈالتے جیسا کہ آج کل ہمارا ماحول ہے۔ ہمارے پاس جو بھی چیز آ گئی بغیر سنے اور دیکھے واٹس ایپ پر ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ بغیر تحقیق کے آگے کر دے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آمدن برسر مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ٹیلی گرام کے ذریعے سے فیاض بھیا کے ریکارڈنگ کی ہوئی چیزیں اس آدمی کو سینڈ کی جاتی۔ ان چیزوں کے اندر ہوتا کیا ہے یہ بات بھی آپ غور سے سن لیجئے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ یوں ہی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، بلکہ ہمارے علاقے میں اور حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقے فیاض بھیا کے بھائی گیری کے اندر بہت سارے آ بھی چکے ہیں، اور غیر محسوس طریقے سے جب بعد میں لوگوں کو بتایا گیا کہ جس ریکارڈنگ کو آپ سن رہے ہیں وہ دراصل ایک فتنہ ہے، تب لوگوں کو معلوم ہوا، تب جا کر کے عورتوں کو معلوم ہوا کہ یہ فتنے کی چیز ہے۔ اس بزرگوں اور عزیز دوستوں، فیاض بھیا کی طرف سے جو چیزیں ریکارڈ کر کے بھیجی جاتی ہیں قسط وار طور پر اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اس کی ریکارڈنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے آدمی کو کہ بیماری کیوں آتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں یا اس ریکارڈ کی ہوئی چیزوں میں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بیماری دراصل آتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور اس میں وہ اس خطرناک حد تک ذہن سازی کرتا ہے کہ آدمی کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ بیماری آدمی کو جو آتی ہے صرف اور صرف میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ حالانکہ بزرگ اور عزیز دوستو، آدمی کو بیماری ہو یا پریشانی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور آفت ہو، صرف اعمال بد کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں سے بھی آزمائش آ سکتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جو بیماری آتی ہے، آدمی نیک ہوتا ہے، دیندار، متقی، پرہیزگار، نمازی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیمار ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس کے گناہ کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھی
किसी को बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। लेकिन फैयाज भैया पहली मेमोरी में सिर्फ यह जहन बनाता है कि देखो तुम जो बीमार हुए हो, तुम्हारे अपने सिर्फ गुनाह की वजह से तुम बीमार हुए हो, सिर्फ गुनाह की वजह से। दूसरा पहलू है बीमार होने का, वो है आजमाइश के तौर पर, वो उसका जिक्र नहीं करता। और वो सिर्फ बीमारी को गुनाहों का नतीजा बताकर दरअसल अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की इस्मत पर, पाकीज़गी पर वो दाग लगाना चाहता है। इसलिए कि आप मुझे बताइए कि बीमारियां या परेशानियां नबियों को भी लाहिक हुई या नहीं हुई? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई साल तक बीमार रहे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर रहे, और मेरे और आपके आका सरवर कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार भी हुए और कई परेशानियों मुसीबतों से दो चार भी हुए। अगर आदमी का सिर्फ यह जहन बन जाए, उसके माइंड में यह बात बैठ जाए कि जो भी बीमारी या परेशानी आती है गुनाहों की वजह से आती है, तो जाहिर बात है, आप मुझे ये बताइए कि आदमी का दिमाग नबियों के इन वाकयात के बारे में क्या काम करेगा? वो यही काम करेगा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, नकले कुफ्र न बाशत। समझाने के लिए ये बात मैं आपसे कहता हूं, वो यही सोचेगा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम भी नऊज़ बिल्लाह पता नहीं क्या गुनाह करे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नऊज़ बिल्लाह क्या गुनाह किए थे जिसकी वजह से वो जेल के अंदर चले गए। इसलिए कि उसका जहन पहली रिकॉर्डिंग से बना दिया गया कि बीमारियां और परेशानियां सिर्फ और सिर्फ गुनाहों की वजह से आती है। उसको यह नहीं बताया गया कि बीमारी और परेशानी आजमाइश के लिए भी आती। और दूसरे नंबर पर, इसके बाद इस रिकॉर्डिंग के बाद दूसरी जो रिकॉर्डिंग भेजी जाती है फैयाज भैया की तरफ से, उसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो बीमारियां आती हैं, इन बीमारियों की वजह से होता क्या है। तो फैयाज भैया ने अपनी रिकॉर्डिंग से यह समझाने की कोशिश की है कि बीमारियां गुनाहों की वजह से आती हैं, और गुनाहों की वजह से शैतान इंसान को लपेट लेता है और इंसान के जिस्म में दाखिल होकर जिन्नात और शयातीन, गुनाहों की वजह से जिन्नात और शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वही इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। यह दूसरी रिकॉर्डिंग में समझाया जाता है। और तीसरी रिकॉर्डिंग में यह समझाया जाता है कि जब इंसान पर गुनाहों की वजह से शैतान मुसल्लत हो गए, शयातीन मुसल्लत हो गए, और वही शयातीन उसकी बॉडी में, उसके जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा कर रहे हैं, तो लिहाजा अब इन शयातीन की सफाई लाजमी और जरूरी है, इनको भगाना जरूरी है। यह तीसरी रिकॉर्डिंग। और आखिरी और चौथी रिकॉर्डिंग में यह समझाने की कोशिश की जाती है कि गुनाहों की वजह से बीमारियां आई, गुनाहों की वजह से शयातीन मुसल्लत हो गए, तो अब उसकी पाकीज़गी जरूरी है। तो पाकीज़गी किस तरीके से हो सकती है? हमारे जिस्म से शयातीन कैसे निकल सकते हैं, हमारे जिस्म से बीमारियां कैसे निकल सकती हैं, उसका तरीका क्या है, यह आखिरी रिकॉर्डिंग में फैयाज भैया की तरफ से समझाया जाता है कि तुम्हारे जिस्म से शयातीन की सफाई हो या बीमारियों का खुरूज हो या बीमारियों को निकालना हो, तो उसका वाहिद और एक ही हल है, वो ये है कि फैयाज भैया की रिकॉर्डिंग की हुई जितनी चीजें हैं वो रोजाना मुसलसल 24 घंटे सुनी जाए। अब आदमी जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग को सुनेगा वैसे वैसे उसकी बीमारियां निकलती चली जाएंगी। वो ये कहता है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान अगर किसी आदमी को बुखार आया तो बुखार के रास्ते से उसकी सफाई हो रही है, किसी आदमी को मोशन लग गए तो कहता है कि मोशन के जरिए सफाई हो रही है, किसी को उल्टियां मतलियां पलटियां हो रही है तो वो ये कहता है कि काय के जरिए से जिन्नात शयातीन जा रहे हैं, बीमारियां रफू चक्कर हो रही हैं।
اس طرح فیاض بھیا پورا اعتماد حاصل کرنے کے بعد آخر میں اس شکار کیے ہوئے آدمی کے ایمان کو کیسے خراب کرتا ہے اور کس طرح غیر محسوس طریقے سے وہ مہدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا پھر اسلام میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آئندہ جمعہ بیان کی جائے گی۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اتنی تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ کچھ اس طرح کے واقعات دیکھنے میں بھی آئے، سننے میں بھی آئے، براہ راست ملاقات بھی کیا گیا، تب جا کر کے پتا چلا کہ ریکارڈنگ کے ذریعے سے اس طرح فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا